اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والا تو وہ ہے جس کی زندگی کا رخ پوری طرح اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے، اس کی سوچ کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، اس کے جذبات اللہ تعالیٰ کے لیے متحرک ہوں، اس کی سرگرمیوں کا مرکز و محور اللہ تعالیٰ کی ذات ہو، اس کا کلام اللہ تعالیٰ کی عظمت میں ڈوبا ہوا ہو اور اللہ کی یاد اس کا سب سے بڑا سرمایہ ہو۔ ایمان والا صرف ایک اللہ کی یادوں کے ساتھ جیتا ہے اور اسی یاد میں چلا جاتا ہے۔ اس زندگی کو اگر ہم سادہ لفظوں میں کہیں تو اللہ اورینٹڈ لائف ہے۔ تو ایسا انسان جو خدا رخی زندگی بسر کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جڑ کر رہتا ہے اور اپنی زندگی کے تمام تقاضوں کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا مطلوب بنا لیتا ہے۔ ایسا ہی انسان رب والا، اللہ والا بن جاتا ہے۔ الحمدللہ۔ جو اللہ اورینٹڈ لائف گزارنا چاہتا ہے اس کی زندگی کہاں کہاں اللہ تعالیٰ سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ صبح بیداری کے بعد جب وہ اپنی ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے بیت الخلاء میں جاتا ہے تب بھی اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ پہلے بایاں پاؤں پھر دایاں پاؤں اندر رکھتا ہے اور نکلتے ہوئے پہلے دایاں پاؤں پھر بایاں پاؤں باہر رکھتا ہے۔ اندر جانے سے پہلے دعا کرتا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اے اللہ، میں مذکر شیطانوں اور مؤنث شیطانوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطانوں کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب فرمائی، اس لیے کہ عام طور پر شیاطین بیت الخلاء میں ہی رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے گرد جس کی زندگی گھومتی ہے وہ جب بیت الخلاء سے نکلتا ہے تو یہ دعا کرتا ہے، غفرانک، اے اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ پھر جس وقت اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے حاضر ہونے کی تیاری کرتا ہے تو اللہ والا وضو کرتا ہے، اپنے ہر عضو کو پاک کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اوپن ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر میں وضو کرے اور فرض نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف چل کر جائے تو اس کے ایک قدم پر اس کی ایک غلطی مٹا دی جاتی ہے اور دوسرے پر اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنی سوچ سے جڑنے والا، اپنے عمل سے جڑنے والا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وضو کرتا ہے۔ تیاری کیسے کرتا ہے؟ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے۔ وضو کے شروع میں اپنی ہتھیلیوں کو 3 مرتبہ دھوتا ہے۔ چہرہ دھونے سے پہلے کلی کرتا ہے، ناک میں پانی چڑھاتا ہے، بائیں ہاتھ کے ساتھ ناک جھاڑتا ہے اور کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرتا ہے، اور ایک ہی چلو سے کلی بھی کرتا ہے اور ناک میں پانی بھی چڑھاتا ہے۔ پھر کس طرح سے اپنے دانتوں کو صاف کرتا ہے، کلی کے وقت مسواک کرتا ہے، اور کیسے چہرہ دھوتے ہوئے گھنی داڑھی کا خلال کرتا ہے اور پھر مسنون کیفیت کے مطابق مسح کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو سر کے شروع سے گدی تک لے جاتے، پھر انہیں اس طرح سر کے شروع تک واپس لے آتے۔ یہی مسنون کیفیت ہے مسح کی۔
پھر ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرتا ہے، پھر ہاتھ پاؤں دھوتے ہوئے پہلے دائیں ہاتھ پاؤں کو دھوتا ہے، پھر چہرہ، ہاتھ، بازو اور پاؤں کو ایک سے زیادہ مرتبہ دھوتا ہے اور پانی بہاتے ہوئے اعضائے وضو کو ملتا ہے۔ پانی کے استعمال میں میانہ روی اختیار کرتا ہے۔ احساس ہے اکاؤنٹیبلٹی کا۔ پانی اللہ کی امانت ہے، احساس کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔ پھر بازو اور پاؤں دھوتے ہوئے مبالغہ کرتا ہے اور ہر عضو کو اچھی طرح دھوتا ہے اور وضو کے بعد دعا کرتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر وضو کے بعد اللہ تعالیٰ موقع دے تو 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے۔ اللہ والا، رب والا دن میں کئی مرتبہ وضو کرتا ہے، 5 نمازوں کے لیے، نفلی نمازوں کے لیے، اور وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے اس کے گناہ اس کے جسم سے حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے نیچے تک سے نکل جاتے ہیں۔ الحمدللہ۔ رب والا خوش نصیب ہے، ہر عمل اللہ تعالیٰ کے لیے، ہر سوچ اس کے ساتھ جڑی ہوئی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ والی زندگی گزارنی نصیب فرما دے۔ آمین ثم آمین۔